بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، متفق علیہ۔ اب ایک باب چل رہا ہے، باب الامر باداء الامانت، ادائے امانت کے حکم کا بیان۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 58 کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ادا کر دو۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور گمان کرے کہ وہ مسلمان ہیں، پھر بھی وہ منافق ہے۔ تو منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق وہ ہے جو زبان سے اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے، لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد، حسد، کینہ، کپٹ رکھے، اسی کو کہتے منافق۔ دکھانے کے لیے زبان سے اقرار تو کر رہا کہ اہل اسلام کے سامنے اسلام کا اظہار کرے، وہ تو کہتے ہیں، لیکن دل میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہو، اس کو کہتے منافق۔ یہ نفاق کفر، بلکہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے قرآن میں کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء آیت نمبر 145 کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم وعدہ کرتے ہیں، نہ جانے وعدہ کتنے خلافی کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نہ جانے کتنے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، بات کرتے ہیں، نہ جانے کتنی ہم جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ مسجد میں ہو کر کے ایک جگہ کا واقعہ، سچا واقعہ میرے سامنے ہوا ہے۔ اس جگہ میں امام و خطیب تھا، بہت بڑے عالم آئے اور اس نے کہا کہ بھائی یہاں نکاح پڑھانے والے قاضی کون ہیں؟ تو اس نے نام لیا کہ فلاں فلاں آدمی قاضی ہے۔ تو کہا کہ تو اس سے آپ لوگ نکاح پڑھاتے ہیں؟ تو جھوٹ بول دیا، حالانکہ نکاح اسی سے پڑھاتے ہیں، قاضی صاحب سے، اور قاضی ہے دوسری جماعت کے۔ لیکن کہیں نہیں ہم لوگ اہل حدیث علماء کو بلا لیتے ہیں مسجد میں، اللہ کے گھر کے سامنے، گھر میں۔ تو اس طریقے سے جھوٹی باتیں، جھوٹ بات نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بات کہاں کہاں ہے، پھر آگے انشاءاللہ آگے آئے گی۔ لیکن انسان ایک پکا سچا نمازی بن کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جن کا علم آپ کو بذریعہ وحی دیا گیا تھا۔ اب ایسے منافقین کا پہچاننا نہایت مشکل ہے۔ یہ جتنے منافقین ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ منافقین ہیں، آپ کے ساتھ ایسے چال چلنے والے ہیں، آپ کے ساتھ ایسا گیم کھیلنے والا ہے۔ تو آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، اور آج بھی ایسے منافقین آپ کو بہت ایسے مل جائیں گے، لیکن ان کا پہچاننا نہایت بہت مشکل ہے۔ اس لیے اب کسی کو منافق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اس اعتقادی نفاق کا علم اب تقریباً ناممکن ہے۔ البتہ
نفاق عملی مسلمانوں میں عام ہے، یعنی منافقین کے طور طریقے جو حدیث میں بیان کیے گئے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ ان اطوار کو منافقین کی صفات اس لیے بتلایا گیا ہے کہ عام طور پر یہ صفات انہی میں پائی جاتی تھی، لیکن یہ عملی نفاق کفر نہیں ہے، جیسا کہ اعتقادی نفاق کفر ہے، لیکن یہ بھی بہت خطرناک ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے امانت میں خیانت کرنا مثال کے طور پر اگر کسی نے آپ کو کچھ روپیہ دیا اور کہا کہ امانت کے طور پر اس کو رکھیے، اب اگر آپ اس پیسے کو رد و بدل کر کے، پیسہ ہے لیکن آپ بدل رہے ہیں، بڑی نوٹ ہے چھوٹی نوٹوں میں بدل کر رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ اس نوٹ کو بھی بدل کر نہیں رکھ سکتے۔ یہی ہے امانت میں خیانت، جیسے دیا ویسے آپ رکھ دیجئے، یہی ہے امانت۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم اس نوٹ کو بدل کر کے دوسرا نوٹ رکھیں، تو نوٹ کو بدل بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ امانت ہے، کسی کی امانت ہے۔ تو اس طریقے سے امانت میں خیانت۔ تو بہرحال حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، بات پر جھوٹ بولے، جہاں بھی جائے جھوٹ بولے، یعنی وہ ہمیشہ جھوٹ ہی بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں اس کے بعد نہیں اس کے بعد، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ جو یہ دھوکہ دڑی اور وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، وعدہ پورا نہ کرے، اسی طریقے سے امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، تو یہی منافقین کی نشانیوں میں سے یہ سب نشانیاں 3 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو